بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، ہم آپ کو اپنے چینل انفارمیشن انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج 6 جون 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے جو میرے پاس اپڈیٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی۔ ناظرین، صفی الرحمان 6 جون 1943 کو اتر پردیش کے ضلع اعظم گڑھ میں مبارک پور سے 1 میل کے فاصلے پر واقع گاؤں حسین آباد میں پیدا ہوئے۔ ناظرین، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری ان کا پورا نام تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہوئی۔ شروع میں اپنے دادا محمد اکبر اور چچا مولانا عبدالصمد سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور مدرسہ عربیہ دارالتعلیم سے عربی فارسی زبانوں کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 1954 میں مدرسہ حیاء العلوم مبارک پور میں داخلہ لیا۔ اعلیٰ تعلیم کی غرض سے مدرسہ اسلامیہ فیض عام میں داخلہ لیا اور مولوی عالم اور فاضل کے علاوہ دیگر امتحانات میں بھی نمایاں کامیابی حاصل کی۔ پھر فراغت کے بعد 1961 میں وہیں تدریسی خدمات پر مامور ہو گئے۔ حالات زندگی: مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اپنی تعلیمی مکمل کرنے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے تقریباً 27-28 سال تک ہندوستان کے مختلف اسکول، مدارس، جامعات درس و تدریس کی خدمات انجام دی۔ مدرسہ فیض عام میں 2 سال مدرس میں رہنے کے بعد جامعہ عصریہ موا منتقل ہو گئے، جس کے بعد مدھیہ پردیش کے ایک مدرسہ فیض العلوم سیونی میں پرنسپل کی حیثیت سے 1972 میں اپنی خدمات انجام دی۔ آپ نے مادر علمی مدرسہ دارالتعلیم میں بھی 2 سال پرنسپل کا کام کیا۔ 1974 میں آپ جامعہ سلفیہ بنارس سے منسلک ہو گئے۔ یہاں آپ استاد محقق مجلہ محدث کے آڈیٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ یہ سلسلہ 1988 تک قائم رہا۔ بعد ازاں سیرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اول انعام حاصل کرنے کے بعد آپ عرب دنیا میں بھی مشہور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی طرف سے ایک عہدے کی پیشکش کی گئی تو آپ نے قبول کی اور کئی برس تک جامعہ اسلامیہ شعبہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کامیاب محقق کے طور پر 1977 تک کام کرتے رہے۔ اس کے بعد دارالسلام ریاض سے وابستہ ہو گئے، وہاں بھی تحقیق و تصنیف کا کام کرتے رہے۔ آپ ہندوستان کی ان مشہور علمی اور دینی شخصیتوں میں سے ہیں جو قرآن و سنت کی اشاعت، تالیف، تصنیف اور ترجمہ نگاری کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جامع کلمات اور گناگوں خوبیوں کے حامل شخصیت تھے۔ تصانیف: اللہ تعالیٰ نے مرحوم کو عربی اور اردو دونوں پر زبانوں پر انشاء و تحریر کا عمدہ ذوق و سلیقہ عطا کر رکھا تھا۔ ایک اعداد شمار کے مطابق مولانا موصوف کی کل عربی اور اردو تصنیفات کی مجموعی تعداد 59 ہے، جس میں ترجمہ و تحقیق و تحلیق و حواشی، مراجع و تقدیم، نظر ثانی، آپ کے زیر اشراف تالیف کی گئی کتابیں وغیرہ شامل ہیں۔ اردو الرحیق المختوم، آپ کی شعراء آفاق تصنیف الرحیق المختوم مسرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر مستند ترین دستاویزات مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب انہوں نے اصلاً عربی میں لکھی، بعد اس کو اردو کے حسین قلم میں خود ہی ڈال دیا۔ انکار حدیث، حق و باطل، صفحہ یہود و نصارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتیں، اسلام عدم تشدد 1984 کا مطبوع یہ مولانا موصوف کی اہم ترین تقریر تھی، جسے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا۔ تاریخ مکہ، تاریخ مدینہ، تاریخ آل سعود، تذکرہ محمد بن عبدالوہاب، یہ اصلاً محکمہ شریعہ قطر کے قاضی شیخ احمد بن حجر کی عربی تالیف کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں کسی قدر ترمیم میں اضافہ کیا گیا ہے۔ قادیانیت اپنے آئینے میں، رزم حق باطل، رواداد، مناظرہ بجٹ بنارس، یہ کتاب دراصل جبڑ بنارس میں ہونے والے ایک مناظرے کی رواداد ہے جو 23 تا 26 اکتوبر 1978 میں تعلیم منعقد ہوا۔ اس میں اہل حدیث حضرات کی طرف سے سیرت النبی پر عالمی انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم کے مؤلف مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کے، جبکہ بریلوی علماء کرام کی طرف سے مولانا ضیاء المصطفیٰ قادری نے شرکت کی۔ اردو ترجمہ المصابیح فی مسئلہ التراویح، مصنف امام سیوطی، اشاعت 1963۔ اردو ترجمہ الکلام الطیب، مصنف امام بن تمیمہ، اشاعت 1966۔ اردو ترجمہ کتاب الاربعین، مصنف امام نواح، اشاعت 1969۔ اردو ترجمہ اظہار الحق، مصنف علامہ شیخ الرحمت
مت ملا رحمان بن خلیل الرحمان کرانوی، اردو ترجمہ فضائل صوفی مصنف شیخ عبد الرحمن خالق، اردو ترجمہ اعتقاد الائمہ الاربعہ ابنی حنفی مالک و شافی احمد، مصنف ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن الخمیس، اشاعت 1992، عربی تصانیف الرحیق المختوم، آپ کی شورا آفاق تصانیف الرحیق المختوم سیرت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر مستند ترین دستاویزات مانی جاتی ہے۔ رابطہ عالم اسلام کی جانب سے آپ کی کتاب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں سے اول قرار دیا گیا ہے۔ مرحوم نے عربی زبان میں ہی الرحیق المختوم کا اختصار روضۃ الانوار فی سیرت النبی المختار کے نام سے کیا۔ یہ کتاب دراصل حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب بلوغ المرام کی شرح ہے۔ وفات سے تقریباً 2 سال قبل آپ کو فالج کا اثر ہوا، جس سے آپ کی صحت پر خاصی متاثر ہوئی، جس کی وجہ سے آپ نے تصانیف و تالیف و ترجمہ کا کام ایک حد تک کم کر دیا۔ آخرکار علم و آگہی کا یہ تابندہ سورج 1 دسمبر 2006 کو ہندوستان میں اپنے آبائی شہر مبارک پور اتر پردیش میں جمعہ کے دن غروب ہو گیا۔ آپ کو بروز ہفتہ 2 دسمبر 2006 میں بعد نماز ظہر ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ مفتی یاسر صفی الرحمان نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں 1 لاکھ کے لگ بھگ افراد نے شرکت کی۔ ناظرین، یہ تھی بایوگرافی، امید کرتا ہوں کہ پسند آئے گی۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی معلومات، اپڈیٹ اور ڈیلی بایوگرافی انسائیکلوپیڈیا جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ والسلام۔